أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آپ کی بابرکت خدمت میں آج کی اس دوسری مجلس کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ مقدس اور اہم آیت کلام الہی کے 15ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الحجر کی 11ویں آیت ہے. یہ نہیں ہوگا اسے لگا رہیں گے. اس آیت کے ذیل میں کل کی گزشتہ تقریر میں جو گزارشات اور جو معروضات، جو افکار و نظریات قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں نظر کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، انہیں سے مسلسل اور متصل ہوتے ہوئے آج بھی گزارش ہے قرآن مجید اور تحفظ کلام الہی کے عنوان سے یہ گفتگو ہے. ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک بلا شبہ ہم ہی ہیں وہ کہ جس نے اس قرآن مجید، اس صحیفہ حیات اور اس دستور زندگی اور خزانہ علم اور ذخیرہ صداقت، قانون دین و دنیا، اس مقدس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ہی اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں. ہم ہی اس کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ اس کائنات میں تمام کمالات کے ساتھ ساتھ اس کو بقا دینے والے. آپ محسوس فرمائیں، غور کریں
کرے، تدبر کرے، تفکر کرے اور تھنکنگ کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل یہ گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید پہلی کتاب نہیں ہے جو نازل ہوئی ہو، اس کتاب سے پہلے بھی اور کتابیں نازل ہوئی اور صحیفے نازل ہوئے ہیں اور کلام الہی بھی نازل ہوئے ہیں۔ توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی اور پیغمبروں پر بہت سارے صحیفے نازل ہوئے۔ لیکن ہمیں سب کو معلوم ہے کہ آج توریت باقی نہیں ہے، آج زبور باقی نہیں ہے، آج انجیل کا وجود نہیں پایا جاتا، آج صرف قرآن باقی ہے۔ قرآن پر عمل ہوتا ہے، قرآن کے احکامات، قرآن کے اوامر، قرآن کے نواہی، قرآن کے حقائق اور قرآن کے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ہر مسلمان عمل کرتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ آپ ہم 73 کے 73 فرقے، ہر مکتبہ فکر کا مسلمان، ہر نقطۂ نظر کا مسلمان، وہ چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنبلی، سلیمانی ہو یا آغا قادی محری ہو یا قادیانی، اہل حدیث ہو یا اہل قرآن ہو یا سلفی ہو یا وہابی یا دوسرے افراد، سب کے سب قرآن ہی کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی توریت کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہو یا کوئی زبور کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہو یا کوئی انجیل کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہو۔ نہیں، ہماری سب کی نماز وہی نماز ہوتی ہے جو مطابق قرآن ہے، جو حکم کے قرآن کے حوالے سے انجام پاتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ غور کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سا فکر کریں اس مرحلے پر، وہ دوسری مخلوق ہے اس کی طرف توجہ نہ دینا، آپ اپنے بیان کو اور اپنے فریضے کو سمجھیں۔ ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا جہاد اور ہمارے زندگی کے شب و روز سب مطابق قرآن گزرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری شادی بیاہ، موت و حیات سب مطابق قرآن ہوتے ہیں۔ قرآن کے حوالے سے ہم کاروان زندگی کو چلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ توریت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، انجیل کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں یا زبور کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کو دیکھ کر، قرآن نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ قرآن نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ چلو بھائی عمل توریت کو دیکھ کے کریں گے، توریت نے نماز کی کیا شکل بتائی ہے، کیا طریقہ بتایا ہے؟ ایک آدمی توریت والی نماز پڑھ لے، ایک آدمی زبور والی نماز پڑھ لے، ایک آدمی انجیل والی نماز پڑھ لے، تو جواب آئے گا کہ صاحب نماز قبول نہیں ہوگی، نماز ایکسپٹ نہیں ہوگی، تمہارا عمل قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کلیسا ہے تو، مگر سب منسوخ ہو گئی، سب کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، سب کی گارنٹی ختم ہو گئی، سب کی سب کتابیں اپنا وجود ختم کر چکی ہے، خالی تصور میں اور عقیدے میں ان کا ذکر ہے، ظاہر میں وہ کتابیں نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کہ بدل دی گئی، چینج کر دی گئی، تبدیل کر دی گئی، ان کے اندر اضافہ کر دیا گیا، ان کے اندر اپنے خواہشات کو ایڈ کر دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے، کیا وہ اللہ نے نہیں اتاری تھی کتابیں؟ کیا وہ پیغمبروں پہ نہیں آئی تھی؟ کیا ان کو حضرت جبریل کے ذریعے نہیں بھیجا تھا؟ کیا ان کتابوں میں معاذ اللہ کوئی خامی تھی؟
جو انہیں منسوخ کیا گیا، جو ان کی ویلیڈیٹی ختم کی گئی، جو ان کی گارنٹی کو تمام کر دیا گیا، کری نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیسا ہے آپ بتائیے؟ کہاں ڈیفیکٹ آیا، کہاں کمی آئی، کہاں خامی آئی، کہاں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ توریت کو ختم کیا جائے، زبور کو ختم کیا جائے اور انجیل کو تمام کیا جائے۔ کتاب ایسا ہوا کہ انبیاء جب کتابیں اپنے بعد چھوڑ کے گئے تو امت والوں نے ان میں اضافہ کر دیا، تبدیل کر دی۔ اب یہ امتیاز نہیں رہا کہ اللہ کا کلام کتنا ہے اور بندوں کا کلام کتنا ہے۔ اور صلوات پڑھے محمد علیہ جس مرحلہ گفتگو کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے۔ ان کا صاحب اضافہ کر دیا، امت والوں نے اضافہ کر دیا، توریت میں اپنے مرضی کی چیزیں داخل کر دی اور میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ کر دی۔ اچھا صاحب کر دی۔ موسیٰ کے بعد توریت کو اس لیے اسٹاپ کرنا پڑا، روکنا پڑا، منسوخ کرنا پڑا، معطل کرنا پڑا، کینسل کرنا پڑا کہ اس میں لوگوں نے اپنے خواہشات کو داخل کر دیا تھا۔ پھر زبور کا کیا معاملہ ہوا؟ کہ زبور کا بھی صرف وہی معاملہ ہوا۔ پھر انجیل کا کیا معاملہ ہوا؟ کہ انجیل کا بھی نہیں، ایسا ہی کچھ ہوا، سب نے بدل دیا۔ کب بدلا بھائی؟ کتنے دن کے بعد بدلا؟ موسیٰ کے بعد توریت کب تک چلتی رہی؟ قاری صاحب کب تک کی بات کر رہے ہیں؟ پیریڈ کا معاملہ نہیں ہے۔ ادھر جناب موسیٰ کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر توریت بدلتی گئی۔ ادھر جناب داؤد کا انتقال ہوا، ادھر زبور بدلتی گئی۔ ادھر جناب عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا گیا اور انجیل میں تبدیلی کر دی گئی۔ تو میں مسلمانوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، موسیٰ کے بعد فوراً توریت بدل دی گئی، داؤد کے بعد فوراً زبور بدل دی گئی، انجیل کے بعد اور جناب عیسیٰ کے بعد فوراً انجیل بدل دی گئی۔ 1400 برس ہو گئے، قرآن آج تک کیوں نہیں بدلا گیا؟ قرآن میں تبدیلی کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن میں رد و بدل کیوں نہیں ہوا ہے؟ قرآن کو کیوں نہیں بدلا گیا ہے؟ قرآن میں چینجنگ کیوں نہیں ہو پائی ہے؟ مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے، مجھے آپ اس مرحلے کی طرف رہنمائی فرمائیے۔ ارے بھائی توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، تو امتوں کے حوالے کر کے گئے تھے نا، اور امتوں میں جاہل نہیں تھے۔ آپ اگر تاریخ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، روایات پڑھیں، حقائق پڑھیں، آرٹیکل پڑھیں، تحقیقات پڑھیں، ریسرچ پڑھیں، جستجو پڑھیں، نتائج پر نظر رکھیں اور رزلٹ پر نظر رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد، غور کیجئے گا، جناب موسیٰ کے دور میں توریت کے حافظ ہو چکے تھے، جنہیں توریت یاد تھا۔ غور کریے گا، آج بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ صاحب قرآن اس لیے باقی ہے، قرآن اس لیے سالم ہے، قرآن اس لیے موجود ہے، قرآن اس لیے ایز اٹ از ہے کہ یہ حافظوں کے حافظوں میں ہے، اور ہر سال رمضان کے مہینے میں اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ حافظوں کا بڑا کمال ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے حافظوں کا ہی قرآن کی بقا پر احسان ہے۔ تو اگر حافظوں نے قرآن کو بچا رکھا ہے تو 1.5 لاکھ حافظ توریت کو کیوں نہیں بچا پائے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضرت موسیٰ کے دور میں 1.5 لاکھ حافظ تھے، 1.5 لاکھ، سب کو یاد تھا، سب کو عظمت تھا، سب کے ذہن میں تھا، سب کے حافظے میں تھا، سب کی میموری میں تھا اور سب کے دماغ میں تھا، توریت کا پورا بیان آتا، مگر توریت بدل گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زبور کا بھی ایک معاملہ ہوا، 90,000 حافظوں سے زیادہ حضرت داؤد کے دور میں قرآن مجید کی طرح زبور کے بھی حافظ تھے، مگر جناب داؤد کے فوراً بعد زبور بدل گیا۔ ان 90,000 حافظوں نے زبور کو کیوں نہ بچایا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کے دور میں 12 حواری اور حواریوں کے پورے قبیلے والے اور ہزاروں افراد، تقریباً 30,000 افراد کے قریب انجیل کے حافظ تھے، مگر حضرت عیسیٰ کے بعد
انجیل بدل گیا. تو یہ تو تسلسل بتا رہا ہے, کنٹینیوس یہ تجربہ بتا رہا ہے کہ کتاب الہی حافظوں کے سہارے نہیں بچے گی. اگر بچنا ہوتی تو توریت بچ جاتی, اگر بچنا ہوتی تو زبور بچ جاتی, اگر بچنا ہوتی تو انجیل بچ جاتی. توجہ چاہا, دیکھو محمد مصطفیٰ کا قرآن کیوں بچا, موسیٰ کی توریت کیوں نہیں بچی, داؤد کی زبور کیوں نہیں بچی, عیسیٰ کی انجیل کیوں نہیں بچی, محمد کا قرآن کیوں بچا. بس یہ باتیں فرق سمجھنے کی بات ہے. اصل میں موسیٰ نے اور داؤد نے اور عیسیٰ نے اپنی کتابوں کو حافظوں کے حوالے کیا تھا, محمد نے محافظوں کے حوالے کیا تھا. سلام پر محمد وعلہ. اور اس ڈفرنس کو رکھیے گا. جناب موسیٰ پر اللہ ہی کی طرف سے کتاب آئی تھی, داؤد پر اللہ ہی کی طرف سے زبور آئی تھی, عیسیٰ پر اللہ ہی کی طرف سے انجیل آئی تھی. مگر ان کتابوں کے لیے جو نظام قائم کیا گیا تھا, سسٹم قائم کیا گیا تھا, وہ حافظوں کے حوالے کی گئی تھی, اور قرآن محافظوں کے حوالے کیا گیا ہے. حافظ اور محافظ میں فرق ہے. تو جو چاہا حافظ وہ ہے جو اپنی کتابوں کی جنہوں نے یاد کیا ہے زندگی میں حفاظت کر سکتے ہیں, موت کے بعد حفاظت نہیں کر سکتے. آگے آئیے, آگے بیٹھنے کی ذمہ داریاں سمجھیے. آگے حافظ اور محافظ میں فرق ہے. حافظ وہ ہے جو اپنی حیات میں کتاب پڑھ سکتا ہے, اپنی حفظ کی ہوئی چیزیں پڑھ سکتا ہے, مگر مرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتا. یہ فرق ہے حافظ اور محافظ میں. اللہ جانے آپ کہاں ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ارے بھائی اتنا باریک سا فرق نہیں سمجھ پا رہے آپ کہ سارے نبیوں میں جو صاحبان کتاب تھے انہوں نے اپنی اپنی کتابیں حافظوں کے حوالے کی تھی, اور محمد نے اپنا قرآن محافظوں کے حوالے کیا. ہم نے وہیں سے یہ راز سمجھ لیا کہ اگر غیروں کے حوالے کچھ کیا جائے تو چاہے اللہ کی کتاب ہی کیوں نہ ہو, مٹ جاتی ہے, باقی نہیں رہتی. اور جو محافظوں کے حوالے کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. ہم نے بھی انہی محافظوں کو دیکھا اور ہم نے اپنے آپ کو بھی انہی کے حوالے کر دیا. جیسے قرآن باقی رہے گا ویسے ہم باقی رہے گا. سلام پر محمد وعلہ. وقت ہے آپ کو پہچاننے کا. محمد نے اپنے بعد حافظ نہیں چھوڑے, محافظ چھوڑے. اور کہیے گا جو قرآن کو حفاظت کی منزل پر رکھے. قرآن کو یاد کرنا اور ہے, قرآن کو بچانا اور ہے. اور کہیے گا یہ محافظ ہے. اہل بیت کا ٹائٹل کیا ہے, اہل بیت کا لقب کیا ہے, اہل بیت کا شناخت کا رخ کیا ہے. یہ قرآن کے محافظ ہیں, حافظ نہیں. محافظ اور حافظ اور محافظ میں ایک فرق اور بتا دو. یہ بتائیے نزول قرآن سے پہلے عالم اسلام کے کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو, بڑی سے بڑی پرسنالٹی کو پتا تھا کہ قرآن کیا ہے؟ جب تک قرآن آ نہیں گیا اس وقت تک قرآن کو کسی نے یاد نہ کیا. کوئی نہیں جانتا تھا,
کوئی نہیں سمجھتا تھا، کوئی نہیں محسوس کرتا تھا. جب آ گیا سب نے یاد کر لیا. تو محافظ اور حافظ میں فرق بتاؤ. جو کتاب کے نازل ہونے کے بعد کتاب کو حافظ حفظ کرے، یاد کرے، اسے حافظ کہتے ہیں. اور جو کتاب کے آنے سے پہلے ہی کتاب کو پڑھ لے اسے محافظ کہتے ہیں. یہ فرق ہے. ہمارے یہاں حافظوں کا سلسلہ نہیں ہے، محافظوں کا سلسلہ ہے. ہمارے یہاں قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی سیفٹی کے تعلق سے اور قرآن کے توسل سے کون ہے؟ محافظ. محافظ محافظ اہل بیت. رسول اللہ نے اس لیے تو کہا تھا انی تارکٌ فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عبرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جو قرآن ہے، اور ایک اپنی عطرت جو میرے اہل بیت ہے. اور جو جا رہا ہوں عطرتی اہل بیتی، میری اولاد ہی میرے اہل بیت ہے، انہیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور جب تک تم ان دونوں کا دامن پکڑے رکھو گے گمراہی سے بچے رہو گے، ضلالت سے بچے رہو گے، ہلاکت سے بچے رہو گے، فنا سے بچے رہو گے، تباہی سے بچے رہو گے، بربادی سے بچے رہو گے. کبھی آپ نے غور نہیں کیا بربادی کیا ہوتی ہے، تباہی کیا ہوتی ہے نا، ہلاکت کیا ہوتی ہے؟ آج عالم اسلام پورا پریشان ہے، آج ہر فرقہ پریشان ہے. تو جانو ہر ایک کو ڈر رہا ہے یا اللہ کیا ہوگا، یا اللہ کیا ہوگا. سامنے امریکہ ہے، سامنے اسرائیل ہے، سامنے دشمن ہے. ہر ایک قوم ڈر رہی ہے، ہر ایک فرقہ ڈر رہا ہے، ہر ایک ملک ڈر رہا ہے. سعودی عرب کانپ رہا ہے. اور جو جانا قطر کی پگلیاں لڑک رہی ہیں. ہر ایک ملک تھرما رہا ہے امریکہ امریکہ امریکہ. لیکن ہیں کچھ لوگ جو اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ان کے دماغ میں کبھی امریکہ کا تصور ہی نہیں آتا، وہ کبھی کرتے ہی نہیں سمجھے. 35 سال ہو گئے ایران کسی روز ڈرا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں ایران کبھی ڈرا؟ ایران کی ملت ڈری؟ خمینی ڈرے؟ خامنئی ڈرے؟ کوئی ڈرا؟ ہاشمی رفسنجانی ڈرے؟ مجھے بتائیے ایران بھی تو ایک کنٹری ہے، وہ بھی تو مسلمانوں کی کنٹری ہے، مگر وہ تو نہیں ڈرے. کیوں نہیں ڈرے؟ وہ گھر خوف ہے، دہشت ہے، وحشت ہے. جو سینٹر میں بیٹھے ہیں، مرکز اسلامی میں بیٹھے ہیں، وہ امریکہ سے ڈر رہے ہیں. اور کریے گا. اور ادھر ایران ایک دن نہیں ڈرا. چلو ایران تو ملک ہے بہت بڑا، بہت مضبوط، بڑا ایمان والا. حزب اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حزب اللہ تو گنتی کے لوگوں کا ایک لشکر ہے، ایک جماعت ہے، ایک فوج ہے جس کے قائد حسن نصر اللہ ہے. 3,500 سپاہیوں نے امریکہ کے گھٹنے دکھا دیے، اسرائیل کو ناک رگڑوا دی. نہیں ڈرے، کسی باتیں پر نہیں ڈرے. کیوں نہیں ڈرے؟ کبھی کبھی سمجھا کرو اور پہچانا کرو. اصل میں بات وہی ہے کہ جنہوں نے حافظوں پہ اعتراض کیا تھا وہ ہر ایک سے ڈر رہے ہیں جنہوں نے حافظوں پہ اعتراض کیا تھا. اتنی منزل آگے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنا مسائل بات سکتے ہیں اور کتنی دیر تک پرواز کر سکتے ہیں. آج قرآن سے راز بتا دوں. لوگ کہتے ہیں ارے اقتصادیات خراب ہے، فائنینشلی ویلیوز بڑے ویک ہے، ایران کے اندر یہ، ایران کے اندر وہ. ساری باتیں کیا ضرورت ہے امریکہ سے ٹکر لینے کی؟ کیا ضرورت ہے سپر پاور سے اٹکنے کی، سپر پاور سے مقابلہ کرنے کی؟ اس کے سامنے کیوں ڈٹ گئے؟ ارے ڈٹ گئے 35 سال سے زیادہ ہو گئے ڈٹے ہوئے. اور کریے گا. مگر ایک بات تو ہے، یہ ڈرتے کیوں نہیں، یہ خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے؟ راز بتاؤ خوفزدہ کیوں نہیں ہوتے؟ تھوڑا سا قرآن میں جانا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا. نفسیات بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، ریالٹی بھی ہے، صداقت بھی ہے، سچائی بھی ہے، حقیقت بھی ہے. قرآن میں تحریر ہے. ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
قرآن کا حضرت مریم کا نام سنا ہے؟ کائنات کی اکیلی لیڈی ہے، اکیلی خاتون، سنگل. اور کہیے گا یہ کون ہے؟ عورت اکیلی جو بغیر شوہر کے ماں بنی ہے. خدا فرمائیے گا حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، مگر عیسیٰ جیسا بیٹا گود میں آیا، پلا، اور رسول تھا، صاحب کتاب تھا، صاحب کلمہ تھا، صاحب عزم تھا، بڑے پیغمبروں میں سے ایک تھا، صاحب شریعت تھا، مسیح تھا، کلمۃ اللہ تھا، صاحب ہدایت تھا، صاحب نجات تھا، صاحب اعجاز تھا، معجزہ تھا، سارے کمالات ہیں. حضرت عیسیٰ جانتے ہو سچویشن کیا تھی؟ جانتے ہو حقیقت کیا تھی؟ آج کے معاشرے غافل ہوتا ہے، مگر بنی اسرائیل میں چلو. یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ دنیا کی ظالم ترین قوم، خبیث ترین قوم، فسادی ترین قوم. جتنے بھی فتنے دنیا میں ہیں وہ سب یہودیوں کی وجہ سے ہے. اگر یہودی فتنہ پرور اور فسادی نہ ہوتے تو محمد جیسا رحمت للعالمین انہیں مدینے سے نہ نکالتا. اور کہیے گا مدینے سے ایک ایک یہودی کو نکالا. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، محمد چاہے کسی کو اپنے وطن سے نکالے یا اپنی بزم سے نکالے. ایسے بیٹھے جیسے محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. وہ کبھی بھی کسی کو، ارے آپ نے دیکھا اپنے پتھر مارنے والوں کو، اپنے اوپر غلاظتیں ڈالنے والوں کو یا اپنا راستہ روکنے والوں کو کبھی بددعائیں دی، کبھی ناراض ہوئے، کبھی کسی کو مارا، کبھی کسی کو سزا دی، کبھی کسی کے خلاف ایکٹ قائم کیا، کب اس نے دعائیں کرتے رہے. پروردگار انہیں ہدایت دے دے، انہیں شعور دے دے، انہیں احسان دے دے، انہیں وجدان دے دے، انہیں نظر دے دے، انہیں تصور دے دے، ان کو شعور کی دولت عطا فرما دے، یہ مجھے پہچاننے لگے. مگر میرے محمد برہم ہو گیا. کیا آپ کو اپنی تاریخ نہیں معلوم؟ آخری زمانے میں محمد نے 2 کام کیے. مدینہ کو یہودیوں سے نکالا اور کچھ کو اپنی بزم سے نکالا. تو محمد کے 2 ہی کام ہے، وہ صرف فسادیوں کو نکالتا ہے، اور فسادیوں کا ترجمہ ہے آتنکوادی. نہیں سمجھتے آپ کانفرنس سے کر رہے ہو، یہ آتنکوادی کہاں سے آئے؟ محمد کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، آتنکوادی سمجھ میں آ جائیں گے. کیا کوئی رخ اور کوئی پہلو انسان سمجھنے پر تیار نہیں ہوتا، انسان سوچنے پر تیار نہیں ہوتا. یہ بات اردو ہی میں کہی جا رہی ہے. پیغمبر کی عادت کیا ہے؟ اپنے دشمن کو نہ اپنے شہر سے نکالتے اور نہ اپنی بزم سے نکالتے. ہاں جو فسادی ہو، فساد والا، فساد کا ترجمہ ہے ٹیررزم. فساد عربی کی لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹیررزم، دہشت گرد، آتنکوادی. آج لوگ پریشان ہیں، آتنکوادی کون ہے؟ محمد نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا. 1400 سال پہلے نکال کے بتا دیا تھا نا کہ آتنکوادی کون ہے، دہشت گرد کون ہے. اب مسلمان بھولا بن جائے تو ہم کیا کریں؟ مسلمان کو محبت ہی ان دونوں سے ہے جنہیں محمد نے نکالا تھا. یا یہودیوں کی طرف جھکتے ہیں یا غداروں کی طرف جھکتے ہیں. بتائیے، اللہ کریے گا. لیکن ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، ایک نظریہ ہے، ایک تصور ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے، ایک لشکر ہے، ایک تسلسل ہے، ایک کنسپٹ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک لائن ہے، ایک صراط ہے. غور کریے گا میں کن کی بات کر رہا ہوں. ایران کبھی نہیں گھبرایا، لبنان کبھی نہیں گھبرایا. کیوں نہیں گھبرایا؟ کہاں ہے؟ یہودیوں کے دور میں مریم ہے 11 برس کی، سن ہے آپ کا، ماں بن گئی، بیٹا پیدا ہوا، شادی ہوئی نہیں تھی، شوہر تھا نہیں. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی بنیاد پر انہیں ماں بنایا.
بیٹا معصوم دیا. جب یہ بچہ پیدا ہوا اور آپ ماں بن کے اپنے قبیلے میں واپس آئے. وہ قرآن کی آیت غور کیجیے گا, عجیب و غریب بات ہے. اتت بہا قومہا, حضرت مریم اپنے عیسیٰ کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی, اپنی قوم کے درمیان آئی. قالو, تو ساری قوم نے برہم ہو کر کہا, یا اخت ہارون, اے مریم, اے ہارون کی بہن, ماں کانا ابو کے امراؤ سوری وہ ماں کانا تمہوں کے بغیہ, تمہارا باپ تو کوئی برا انسان نہیں تھا, تمہاری والدہ کوئی غلط کیریکٹر نہیں تھی, پھر یہ بچہ کہاں سے آیا, یہ کیسے لائی, بغیر شوہر کے کیسے پیدا ہو گیا؟ کیوں؟ ہم نے تمہاری شادی تو کی نہیں, ہم نے تمہارا عقد تو کیا نہیں, ہم نے رخصتی تو کی نہیں, ہم نے تمہارا گھر تو بسایا نہیں تھا, تم یہ بچہ کہاں سے لائے؟ یعنی یہودی لوبی کے دماغ میں روز اول سے اس وقت کے خلاف ہمیشہ سازش رہتی. مریم معصومہ, صدیقہ, طاہرہ, اب وہ جب سب چلے آئے تو سوچئے 11 برس کی ایک عورت ہے, خاتون ہے, اور وہ ماں بنی ہے, تازہ بچہ ہے, اب یہ 1 گھنٹہ ہوا ہے عیسیٰ کو پیدا ہوئے. ایسی حالت میں کسی خاتون پر پوری قوم کا حملہ کر دینا کیا اس عورت کے لیے خطرناک نہیں ہوگا, ڈینجر نہیں ہوگا؟ حواس باختہ ہو جائے, ہوپلیس ہو جائے, گھبرا جائے, شعور رخصت ہو جائے, احساس چھاٹ چھوڑ دے, عقل معطل ہو جائے, دماغ فیل ہو جائے, ذہن برباد ہو جائے, ڈرنے لگے, کانپنے لگے. مگر جناب مریم کا حوصلہ دیکھو, قیامت کا حوصلہ. 11 برس کی بچی نے جو ماں بنی تھی, اس نے جب بنی اسرائیل کی چڑھائی, اٹیک, حملہ, بدتمیزی, بدتہذیبی, بےہودگی, مسخرہ پن, کمینہ پن, عیاری, مکاری اور ذریعے کا ہے نا گستاخی, یہ سب دیکھی اور نے کہا بتا یہ بچہ کہاں سے آیا. تو حضرت مریم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے گا, مجھ سے نہ پوچھو, فاشارت لے, بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اور کریے گا, کس کی طرف اشارہ کیا؟ جو سو رہے وہ جاگ جائے. کس بچے کی طرف اشارہ کیا؟ حضرت عیسیٰ کی. نفسیات سنتے ہو, سائیکلوجی پڑھیے, دیکھیے, محسوس کیا ہے. اگر کوئی تنہا ہو اور اس پر دشمنوں کا ہجوم ہو جائے تو تنہائی خود ایک مرض بن جاتی ہے, جو کہنا چاہے وہ بھی نہیں کہہ پاتا. نہیں سمجھا؟ اچھا خاصا سچا آدمی بے بس ہو جاتا ہے, اپنی دلیل نہیں دے پاتا, اپنا ثبوت نہیں دے پاتا, سند نہیں دے پاتا, پروف نہیں کر پاتا. آپ ذرا سا محسوس کیجئے, ایک عورت ہے 11 برس کی جو ماں بنی ہے, اس پر چڑھائی ہے, اس پر حملہ ہے, اس پر اٹیک ہے, بڑا خطرناک لوگوں کا, اور تنہا ہے, بالکل اکیلی. 1 گھنٹے کا بچہ ہے صرف, جس کی یہ ماں ہے وہی لے دے کہ اس کا سب کچھ ہے. مگر ڈرنا چاہیے تھا نا, گھبرانا چاہیے تھا نا, مگر اس کی یہاں گھبراہٹ نہیں ہوئی, اس کے یہاں خوف پیدا نہیں ہوا, دہشت پیدا نہیں ہوئی. بنی اسرائیل آئے تھے سارے, غور کریے گا, مریم نے ڈپٹ کے ڈانٹ کے کہا اس سے پوچھو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, گھبرائی نہیں. آج ہم نے جب مسلمانوں سے پوچھا کہ مریم کو کیا توانائی کہاں سے آئی, یہ طاقت کہاں سے آئی, یہ انرجی کہاں سے آئی, یہ باطل سے مقابلے کا حوصلہ کہاں سے آیا, یہ ناحق سے لڑنے کا جذبہ کہاں سے آیا, یہ برباد لوگوں سے تصادم کی طاقت کہاں سے آئی, یہ صداقت بیان کرنے کا آپ کو جذبہ کہاں سے ملا, یہ طاقت کہاں سے ملی, یہ قوت کہاں سے ملی, یہ حضرت مریم کو اتنا بڑا اپنے صداقت کو پہنچانے کا شعور و سلیقہ کہاں سے ملا. گھبرائی کیوں نہیں, ڈری کیوں نہیں, سہمی کیوں نہیں, دہشت زدہ کیوں نہیں ہوئی؟ تو سارے مسلمانوں نے لکھا, ارے یہ عیسیٰ بچہ تھوڑی تھا, یہ معصوم تھا, یہ معصوم کی ماں تھی. تو بس سمجھ میں آ گیا. اب تو مسلمانوں مان جاؤ ایران کی حقیقت کو, لبنان کی حقیقت کو, کہ امریکہ سے چوری کرتے لبنان والے اور
امریکہ سے جو نہیں دیتے، اسرائیل سے جو نہیں دیتے، قرآن میں جواب لکھا ہے کہ مریم کو سہارا تھا عیسیٰ کا، عیسیٰ کے سہارے پر بنی اسرائیل سے نہ ڈری، نہیں ڈری نا، اب بتائیے آپ کیسے سنیں گے؟ ڈرنا چاہیے تھا مگر نہیں ڈری، ایک معصوم سہارے کے لیے ملا نا، تب ایران والوں کو سمجھو، لبنان والوں کو سمجھو، قرآن میں جواب لکھا ہے جسے ایک معصوم مل جائے جب وہ اسرائیل سے نہ ڈرے تو کس کے پاس 12 معصوم بہتر سلوات پڑھیے گا اور بہترین سلوات پڑھیے گا محمد امام ہے منستبن غلام علی، علی امام ہے منستبن غلام علی، ہزاروں جان گرا میں فدائے نام علی، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے گرتا گرتا ہو بشر وہ بھی سمجھ جاتا ہے، نعرہ حیدری علی 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 یا علی علی یا علی 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 علی۔ آپ بھرپور متوجہ ہے نا؟ جس بیوی کو خالی ایک معصوم کا سہارا ہے، جب وہ اپنے دور کے بنی اسرائیل سے نہیں ڈری تو سوچو جن کے پاس 12 ایمان ہو اور خالی ایمان ہی نہ ہو، عیسیٰ کو نماز پڑھانے والا بھی ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بس اللہ پڑھا پوری بابا کے بڑے سلام پڑھیے محمد لوگ کہتے ڈرتے جو ارے ان کے ہاتھوں میں مضبوط گرفت میں ان کی دامن مطہر اہل بیت کا دامن ہے، اور کہیے گا 12 کا ان کو توسل حاصل ہے، ذریعہ تعین، تو ایران کو ڈرے گا بھائی، لبنان کو ڈرے گا؟ یہ تو قرآن نے پہلے ہی دیا۔ ایسا عیسیٰ جو گہوارے میں بول رہا تھا، وہ بھی اپنے جانے کے بعد انجیل کو نہ بچا سکا، کچھ کہنا چاہ رہا۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، انہیں روایت سمجھ کے نہ سننا، تاریخ سمجھ کے نہ سننا۔ میں قرآن میں غوطہ لگا کر پائپ نکال کے لاتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، آپ اس کو ضائع نہ جانے دیجیے گا، ذہنوں میں رکھیے گا۔ آج میرا آرگومنٹ یہ ہے، تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں رہنا چاہتا ہوں فضائل کے حوالے سے۔ کیا یہ کوشچن نہیں اٹھتا؟ کیا یہ سوال دماغوں میں جنم نہیں لیتا؟ کیا یہ احساس ہمارے عقلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کو بدلنے والی مخالف طاقتیں سارے حربے طے کر چکی، آزما چکی، مگر قرآن کے بدلنے کا تو معاملہ بہت دور، قرآن کے زبر کو زیر نہ کر سکے۔ ہمارے اتنے تھکے ہوئے مجمع نہیں کرتا میں زیر زبر کو جو مجمع نہ جانے والا۔ میں نے کل کہا تھا بیان کو دیکھ کے ذرا جانا کیجئے، شخصیتوں کو نہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں، بیان شخصیت پہ نہ جائے، بیان دے کے۔ بیان کیا ہے؟ پوری کائنات کی مخالف طاقتیں مل کر قرآن کے ایک زبر کو زیر نہ کر سکی تو پورا قرآن کیوں بدلے گا؟ کیا یہ تھنکنگ کا موضوع نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کا موضوع نہیں ہے؟ کیا مسلمان کان میں تیل ڈالے بیٹھا؟ بتائے نا ہمیں کہ قرآن کیوں نہیں بدلا؟ اچھا ایسا تھا کہ کیا اس کی سیکیورٹی پوری ہو گئی تھی مسلمانوں کے لیے؟ اور پیغمبر اسلام اپنی امت کو میچور کر کے گئے تھے کہ میری امت کا ایک بچہ قرآن کو بچا لے گا؟ حیرت ناک بات بتانا جا رہا ہوں، غور کریے۔
موسیٰ کی توریت بدلی، مگر موسیٰ کے بعد موسیٰ کی امت بدتہذیب تھی، مگر پیغمبر کی امت سے زیادہ بدتہذیب نہیں تھی۔ سنیے گا، بہت غور سے سننا، بڑی اہمیت کی بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ ڈیمانڈ ہوتی ہے بھائی صاحب، میں منبر سے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں، آپ ایک آیت مجھے لا کے دکھا دو کہ موسیٰ کی امت کے کسی بدتمیز انسان نے بھی موسیٰ سے یہ کہا ہو زندگی میں کہ صاحب آپ توریت بدلیے یا دوسری توریت لائیے، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ سننا ہے کسی نے کی ڈیمانڈ، کسی نے مطالبہ کیا، کسی نے اپنے رسول سے کہا؟ نہیں کہا نا۔ جناب داؤد کے دور کا سمپل کیریکٹر کوئی لا کے دکھا سکتے ہو جس نے حضرت داؤد سے کہا اے ہمارے نبی یہ زبور تو بڑی خطرناک کتاب ہے، ہم اس کو نہیں فالو کریں گے، ایک نئی کتاب منگا دو یا اسے بدل دو؟ کسی نے کہا؟ نہیں کہا۔ جناب عیسیٰ سے کہا کسی نے؟ نہیں کہا۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، پیغمبر کی امت کا عالم یہ تھا کہ خود پیغمبر سے کہہ رہی تھی کہ قرآن بدلیے یا نیا قرآن لائیے۔ یہ مذاق ہے، یہ تبصرہ ہے، یہ جوک ہے۔ سنیے، ریفرنس لکھیے اور ذہنوں میں اپنے اس کو نوٹ کیجئے، تحریر کیجئے۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ، آیت نمبر 51، اور کریں گے آپ۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ کچھ لوگ محمد کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا محمد یہ تمہارا قرآن نہیں چلے گا، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کبھی کیا کریں؟ بغیر قرآن ہذا، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لاؤ، اور بدل ہو یا اسے بدل دو۔ تو دو مطالبے، یا تو ماڈرن قرآن لاؤ، دوسرا قرآن لاؤ، یا اسے بدلو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ خود صاحب قرآن سے۔ یہ بات امت مسلم نے نہیں کہ بھائی صاحب بہت دیر سے سو رہے ہیں، یہ جگہ کی ذرا سا ٹریجڈی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہر مجلس میں سامنے ضرور آ جاتا ہے۔ وہ تو یہ کہیے کوئی ٹرائی تبلیغ نہیں کرتا جو سونے والی مجلس ہے نا، جاگنے والے۔ اب ذرا سیاح سے فیصلہ لے لیجیے آپ۔ ان نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آج معاملہ ہے قرآن کا۔ قرآن ایز اٹ از کیوں ہے؟ ابھی تک موسیٰ کی امت کے کسی بھی فرد نے موسیٰ سے نہیں کہا کہ قرآن کا توریت بدلو، اپنے توریت میں چینجنگ کرو یا نیا توریت لاؤ۔ کسی نے کہا؟ ڈیمانڈ کی؟ نہیں کی۔ جناب داؤد کے دور میں کسی نے ڈیمانڈ کی؟ نہیں کی۔ اور جناب عیسیٰ کے دور میں کسی نے ڈیمانڈ کی؟ نہیں کی۔ کہاں ڈیمانڈ کی؟ یہ تاریخ نہیں، یہ ہسٹری نہیں، یہ ناول نہیں، روایت نہیں، یہ حدیث میں نہیں۔ سورہ یونس ہے قرآن کا 10واں سورہ اور آیت نمبر 51 پڑھیے۔ امت رسول والے رسول سے کہہ رہے ہیں بدلو، دوسرا لاؤ۔ سن لیا آپ نے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کس پیغمبر کے سامنے بول رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ بدلو، اس قرآن کو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ کس لیے نہیں مانو گے؟ کیا خرابی ہے اس قرآن میں؟ تو کہا ہاں اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اب سمجھ میں آیا نا؟ نماز کی وجہ سے پریشان نہیں تھے، روزے کی وجہ سے پریشان نہیں تھے، حج کی وجہ سے پریشان نہیں تھے، زکات کی وجہ سے پریشان نہیں تھے۔ قرآن کو کیوں بدلوا رہے تھے؟ چونکہ اہل بیت کی فضیلتیں تھیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کہہ رہے تھے؟ بدلو قرآن، اس میں فضیلت ہے،
تھی وہ جو قرآن کو بدلوانے کے مطالبے پر اور ڈیمانڈ پر مجبور کر رہی تھی، اور خود محمد سے کہہ رہے ہیں بدلو، ہمیں علی کے فضائل برداشت نہیں ہے، بدلو بدلو بدلو۔ یہی طرح آج ہمارے علماء میں بھی آیا ہے، اور کہیے گا بدلو مجلسوں کا انداز، بدلو مجلسوں کا انداز۔ کیوں بدلو؟ خیبر پڑھنے کی ضرورت نہیں، خندق پڑھنے کی ضرورت نہیں، احد پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ خیبر خندق احد ہے کیا؟ علی کے فضائل ہی تو ہے۔ کل وہ بدلوا رہے تھے، آج تم بدلوا رہے ہو۔ اور تم ایمان کر رہے ایسی کلام پاک کی آیت نہیں ملی، آلے نبی کی جس میں فضیلت نہیں ملی۔ ہر دل میں ہے حسین کا روضہ بنا ہوا، لیکن کہیں یزید کی تربت نہیں ملی۔ سبحان لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حیدری۔ اب ذرا سا ایک مسئلہ، بس ایک مسئلہ بتانا ہے پوری مجلس میں، سچویشن ہے، سچائی ہے۔ اب اس میں کسی کے اوپر طنز یا ہوٹنگ یا کسی کی توہین نہیں، یہ تو بالکل سینسیٹیو تھنکنگ ہے، اسے کر لیجئے۔ سوال یہ کہ پیغمبر سے کہہ رہے ہیں عید بے قرآن حاضا، اگر ہم عربی جانتے ہوتے تو لطف اٹھاتے۔ اللہ کے رسول کوئی نیا اور دوسرا قرآن نہ ہو، وہ بدل ہو یا اسے چینج کر دو، بس یہاں تک لانا تھا۔ اب اتنی دیر کی محنت کے بعد بھی اگر دماغ تیار نہ ہوئے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ بس ایک جملہ مجھے بتا دو، جن کی جرأتوں کی بدتمیزی کی کلائمیکس یہ ہو کہ محمد کی موجودگی میں خود محمد سے کہہ رہے ہو کہ قرآن بدلو، کیا انہوں نے محمد کی موت کے بعد قرآن کو نہ بدلا؟ ایسے نہیں، دیکھو کچھ لوگ بہت سنجیدہ ہے، بولنے کی عادت ڈالو۔ اب یہ کیا بات ہے؟ جو خود رسالت مآب سے رحمت للعالمین سے سید الانبیاء سے آئے، اور کہیے گا طٰہٰ یاسین اور رحمت عالم، ایسا نبی اور ایسا پیغمبر اور ایسا رسول جو اس سے کہہ رہے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توریت و زبور و انجیل کے پیریڈ میں اور ان کتابوں کے پیغمبروں کے دور میں ان کتابوں کے بدلنے کا مطالبہ نہیں اٹھا، ڈیمانڈ نہیں اٹھی، مگر وہ بدل گئی۔ اور قرآن کے بدلنے کی ڈیمانڈ خود محمد کے دور میں اٹھی، مگر وہ نہ بدلا۔ کیوں نہ بدلا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کون سا کمال ہے وہ جس نے قرآن کو بدلنے سے بچایا؟ پھر سوچئے، سوچ کے سوچئے، ہوش میں آ کے سوچئے، بیدار ہو کے سوچئے، جاگ کے سوچئے۔ جو ملت، جو قوم، جو جماعت، جو گروہ، جو ٹولہ اور جو افراد اتنی ہمت، جرأت، گستاخی، بدتمیزی، بدتہذیبی، بے ادبی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ خود محمد سے کہہ رہے ہو بدلو بدلو، تو کیا وہ محمد کی آنکھیں بند ہونے کے بعد نچلے بیٹھے ہوں گے؟ نہیں بدلا ہوگا قرآن، بالکل بدلا ہوگا، مگر بدلا کیوں نہیں؟ ایسا کہیے گا آپ کو اصل میں پوری خبر نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ کربلا میں ایک واقعہ ہوا، یہ دو خاندانوں کی جنگ تھی، یہ دو نظریوں کی جنگ تھی، ایک طرف بنی امیہ تھے، ایک طرف بنی ہاشم تھے، ایک طرف ابو سفیان کا قبیلہ تھا، ایک طرف ابو طالب کا خون تھا، یہ دو خاندان لڑ رہے تھے، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ جس نے مارا اس نے مار لیا، جو مر گیا وہ مر گیا۔ غور کر رہے نا، ذرا سمجھئے، یہ دو خاندانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو قبیلوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو
नस्लों की जंग नहीं थी, ये बाकायदा हक व बातिल की जंग थी। करबला में ये लश्करे यजीद जो 27 लाख के तादाद पर मुनहसिर था, मुश्तमिल था, वो हुसैन को कत्ल करने नहीं आया था। आप कहेंगे क्या नहीं बात कह रहे हैं? नहीं, हुसैन को कत्ल करने नहीं आया था। आज मैं प्रोग्राम बता रहा हूं, हुसैन को कत्ल करने नहीं आया था। अगर हुसैन ही को कत्ल करना इसका मकसद होता तो हुसैन असर के वक्त कत्ल हो गए थे। इसका जान प्रमाण हो जाना चाहिए था कि भाई हमने हुसैन को कत्ल कर दिया। फिर बैठे हैं आप, सोच रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं आप, तदब्बुर कर रहे हैं। इनका काम इतना ही नहीं था कि हुसैन को कत्ल कर दे। कत्ल तो वक्त असर हो गए। अब क्या कर रहे हैं आप? अब क्या चीज कर रहे हैं? सुनिए, मैं बादे कत्ल हुसैन का मंजर बता रहा हूँ। हुसैन को तो कत्ल कर दिया था, अब वहां से चला जाना चाहिए था। चले जाते, जश्न मनाते, कुछ भी करते, हमने हुसैन को मारा, मगर नहीं, उन्होंने काम किया। इधर हुसैन की वो कत्ल शुदा हकीकत, सर तन में जुदाई, वो लाश पड़ी है और कत्ल करके शिविर उतरा है, और उतरने के बाद उसने छुरी को छुरी से टकराया और डांस किया, रक्स किया, उचक उचक कर जब कर करके नाचा। सुनो मेरे अजीजों, और ऐलान किया, सुनो दुनिया वालों, कद कतलनल इस्लाम व बदलनल कुरान, हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, हमने कुरान को बदल दिया। जैसे आप बैठे खामोश वैसे फजलदार बात का फजल समझ। हुसैन को कत्ल कर चुके थे कि नहीं? काम हो गया था उनका जो करने। अगर मकसद हुसैन ही को कत्ल करना था तो हो गया, चले जाओ, करबला छोड़ दो। अब ये खैमे क्यों जला रहे हो, सब कुछ क्यों कर रहे हो? उनके बेटे को बेड़ियां क्यों पहना रहे हो? इसका मतलब है कि अभी मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद पूरा। शिविर ने नाच नाच कर क्या कहा? जरा इन बातों को जहन में बिठाया कीजिए, ये आगे आके काम देगी, मालूमात में इजाफा करेगी, आपके ईमान को मजबूत करेगी। क्या कहा मौलाना? जनाजा बना देगी। कद कतलनल इस्लाम, हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया। वह बदलनल कुरान, कुरान को बदल दिया। और फिर क्या किया इन्होंने? कटे हुए हुसैन के सर को नौजे पर उठाया। ये लोग कौन थे? ये लोग उन्हीं बुजुर्गों की औलाद थे जो मोहम्मद से कह रही थी कि कुरान को किनकी औलाद थे, किनकी नस्ल थी, किनके अखलाक थे? जो लोग मदीने में बैठकर मोहम्मद से कह रहे थे कि कुरान बदलो, तो उन्हीं के जमीन की आवाज तो कह रही थी कि हमारे दादा तो बदलवा न सके, हमने बदल दिया। जैसे ही इन्होंने कहा हमने बदल दिया, उधर हुसैन ने लौटे हुसैन में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजर रिसालत नहीं करते, कह देते ये मैदा के शहीदों को ही मुर्दा, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत। सुभान अल्लाह। या अली अली अली, या अली अली। आप जाकर हैं, आप बेदार हैं। ये अपने बुजुर्गों का महरूम प्रोग्राम
جو محمد کے دور میں کام کر نہ سکے تھے وہ انہوں نے کربلا میں اجتماعی طور پر کیا. حسین کو قتل کرنے کے بعد یہ نہیں کہا قتلنا حسین. پھر سنیے لفظ, یہ نہیں کہا ہم نے حسین کو قتل کر دیا. لفظ دو بولی, قتلنا الاسلام بدلنا القرآن. ہم نے اسلام کو قتل کر دیا اور قرآن کو. تو یہ مطالبہ ہے نا. ابھی بھی دیکھیں پوری طرح سمجھیے. بزرگ کہہ رہے تھے سن 10 ہجری میں محمد سے بدلو قرآن, وہ سارے مر آ گئے. اب ان کی اولادیں آئیں تو گھٹی میں تو وہی فکر پڑی تھی نا کہ یہ کام ہو نہیں پایا. اب حسین کو قتل کر کے بدل دیا. یعنی کیا مطلب تھا, ہمارے دادا کامیاب ہو گئے, ہم کامیاب ہو گئے, محمد ناکام ہو گئے. ہمارے کہنے پہ جو نہیں بدلا تھا نا وہ ہم نے آج بدل دیا. مگر حسین نے موقع جیسا پہ قرآن پڑھ کے بتایا کہ تم قرآن بدلنا بتاتے ہو, میں پورا قرآن ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے نازل ہو رہا تھا. موجود ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. محمد نے اپنے اس نواسے کو 3 سال کے سن میں گلے سے لگا کر پیار کر کے کیا کہا تھا, حسین و بنی والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین سے یہ بات آشکار ہے. حسین کی پکار میں رسول کی پکار ہے. حسین سے یزید کا مقابلہ نہ کیجئے. یہ چھاؤ ہے, وہ دھوپ ہے, یہ نور ہے, وہ نار ہے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سن رہے ہو جو چچا اتنے سٹیک قطعے پڑھ رہے ہیں کہ کوئی تو سوچے گا پہلے سے دونوں تیاری کر کے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ بیداری کا عالم. ہمارا بیان چونکہ عقل کے مطابق ہوتا ہے نا, شعور کے مطابق ہوتا ہے. اب ایک سچویشن بتانا چاہتا ہوں. چلیے صاحب, آپ نے حسین کو قتل کر دیا کربلا میں, ہے نا, اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اسلام کو قتل کر دیا, قرآن کو بدل دیا. حسین چلے گئے. لوگوں نے لکھا کربلا میں نبی کا نواسہ قتل ہو گیا. اب ایک بات سنیے, آخر میں کون ہے؟ امام حسین کے بعد جتنے بھی امام ہوئے سب کو قید کیا گیا, قید خانوں میں رہے, ہے کیا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب امام قید خانوں میں ہے, حسین کی اولاد والے, اب بدل دو قرآن. ایسے سن رہے ہیں. دو دور آئے. میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ 100% کیا چاہیے. ابھی 75% ہے نا, 100% نہیں ہے. ہم ممبر سے سب چیک کرتے رہتے ہیں پورا سبق. بھائی حسین کو قتل کر کے انہوں نے کہا کہ قرآن بدل دیا اور ہم نے اسلام کو قتل کر دیا. کربلا پلس بنی عباس, بنی امیہ اور بنی عباس, ان کا دور رہا ہے 200 سال سے زیادہ. بنی عباس بنی امیہ چل رہے. یزید کے بعد مروان کے بیٹے بنا فلا کتنے خلیفہ آئے. بدل دو قرآن بھائی, بدل دو نا. کربلا میں تو تم فیل ہو گئے, اب بدل دو. اب تو امام قید میں ہے. اچھا بنی عباس تم نے بھی سارے اماموں کو قید کیا, اب بدل دو. چلو تمہاری سلطنت کمزور تھی, تم سپر پاور نہیں تھے. امریکہ تو سپر پاور ہے. اور آج تو کنورجن کا زمانہ ہے, ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. ایک شخص کی آنکھ ٹوٹ گئی, نکل گئی, ان کا ساتھ میں تو افطار ہو گیا تھا, گھبراؤ گے, دوسری لگ جائے گی, بدل گئی, بدل گئے.
آپ کو تبدیلی کا زمانہ ہے. رات کو پانی میں بدل دیا, غور کریے گا, برف کو ہوا میں بدل دیا, ہوا کو برف میں بدل دیا. آج کل نہیں چل رہا ہے, ایٹم کو ذرے کو نیوکلر بم میں بدل دیا. بہت بڑی بات ہے. آپ پتہ نہیں کہا ہوگے, مجھے نہیں معلوم. آج کل تو تبدیلی کے ایکسپرٹ ہیں نا امریکہ والے, تو جاؤ سپر پاور بھی ہے, تم تو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہو. سبحان اللہ, جاؤ جاؤ, سبحان اللہ. امریکہ تو تمہارا سب کچھ ہے, اس سے جا کے کہو کہ بھائی ہم کربلا میں بدلنا چاہ رہے تھے, قرآن نہ بدل سکے, ہم نے بعد میں پورے پیریڈ اپنے بدلنا چاہا, حالات سازگار نہ ہو سکے, بنی امیہ نے اپنے آپ کو ناکام سمجھ لیا, سب مر گئے, جہنم میں چلے گئے, قرآن نہ بدل سکے. تو ابن آل عباسی خلفا, انہوں نے کہا ہم بھی نہ بدل سکے, چلو اب تو آل سعود سے کہو کہ ہاتھ جو ہم نے امریکہ سے قرآن بدلوا دے. مدینے میں جتنے اہل بیت کو یہاں دلانے والے مکانات تھے وہ تو سب توڑ دیے گئے, سب بدل دیے گئے. امام جعفر صادق کی قبر کیوں گرائی, فاطمہ زہرا کا مزار کیوں گرایا, امام محمد باقر کا روزہ کیوں مسمار کیا ہے, تو پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کبھی کبھی سوچا کیجئے, پروگرام یہ تھا کہ کئی مزاروں کو دیکھ کر اہل بیت یاد نہ آ جائے, تو یادگاریں مٹا رہے ہو نا, تو یادگاریں تو مٹا دی, مگر دل میں وہی درد ہے کہ ان کا ذکر تو قرآن میں ہے. اب یہ قرآن کیسے مٹائے, تو جاؤ امریکہ کے پاس, اس سے کہو کہ قرآن بدل دے. مگر امریکہ پاگل ہو رہی ہے, وہ جانتا ہے, سائنٹسٹ ہے نا, ٹیکنالوجسٹ ہے نا, وہ حقائق کو جانتا ہے. کہ مجھ سے کہا ایسا نہیں ہے کہ کہا نہ گیا ہو, کہا ہے, ریکویسٹ کی گئی ہے, ہمارے باپ قرآن بدل دے تاکہ ہمارا پیچھا چھوٹ جائے. اہل بیت کے فضائل کی ماں ہم پر نہ پڑنے پائے, اے ہمارے باپ امریکہ قرآن بدل دے. یہ سعودی عرب کئی بار مطالبہ کر چکا, مگر امریکہ نے ڈانٹے گا. خاموش, بدتمیز, اپنے باپ دادا کی ذلت کے بعد بھی تجھے ہوش نہیں آیا. خواہش, گرگراہٹ, لڑاجا جب, غور کریے گا, ساری چیزیں کہتے رہے, ایسا, انکل صاحب, ابا حضور, امریکہ صاحب, بدل دو قرآن. ہمارے دادا فیل ہو گئے, ہمارے خاندان والے فیل ہو گئے, بدل دو, بدل دو, بدل دو, بدل دو. امریکہ میں کیا بدل, ارے تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے امریکہ بہادر, قرآن بدل دے. امریکہ نے کہا گھر بیٹھ جاؤ چپ چاپ, یہ کام امپاسبل, بدلا نہیں جاتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں بدلا جاتا, کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا, ایمان بھی تمہارے پاس نہیں ہے. ارے میں کیسے بدل دوں, تم نے نہیں دیکھا, تجربہ ہو چکا ہے, ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ان کو اگر قتل بھی کر دیا جائے, یہ قتل کے بعد بھی قرآن کو نہیں بدلنے دیتے. تم نے حسین کو قتل کر کے دیکھ لیا, انہوں نے قتل ہونے کے بعد بھی قرآن کو نہیں بدلنے دیا. غور کریے گا, تو جب یہ قتل ہونے کے بعد قرآن کو نہیں بدلنے دیتے, تو ابھی تو حسین کا 12واں بیٹا چلا. دشمن کو ہرانا ہے ہمیں نو کے قلم سے, اور دشمن شبیر ذرا ہوش میں آ جا, میں ہوں غلام حیدر, نہ ٹکرائی گا ہم سے. سبحان اللہ, یا سنا, میں دوسرے انداز سے بھی پڑھتا ہوں. آج پکڑ کے ہم کو کہا جاتا ہے تمہارا عقیدہ ہے, تمہارا 12واں امام کہاں ہے, پردے میں ہے. کیا کر رہا ہے پردے میں,
کیا پرپز ہے, کیا مقصد ہے, کیا فائدہ. میں آج آپ کو طریقہ بحث بتا رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے آ کے اٹکے نا کہ تمہارا امام ہے, واقعی موجود ہے, وجود رکھتا ہے, زندہ ہے, پردے میں ہے, تو تم کہنا اس بحث کو چھوڑ, یہ بتا تیرا قرآن ہے یا نہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بحث نہ کرو کہ امام ہے یا نہیں, یہ بتاؤ قرآن ہے یا نہیں. نہیں سمجھ رہا, میں آرگومنٹ کر رہا ہوں کہ اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو قرآن کا ٹھیکہ اس کا تبدیل نہ ہونا بتاتا ہے کہ قرآن کا وارث اور محافظ ابھی بھی موجود ہے, زندہ ہے, نگرانی کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور جن کے پاس حقائق کی نالج ہے وہ کبھی ایسا غیر محتاط قدم اٹھا کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرانا چاہے, وہ ٹکرائیں گے بھی نہیں. امریکہ بھی بڑا ہوشیار ہے, کمزور ایمان والوں سے لڑتا ہے. امریکہ بھی بڑا ہوشیار ہے, دعوت دو ایمان والوں سے لڑتا ہے, کلے ایمان والوں سے نہیں لڑتا. کھانا پڑے گا. تو سب سے بڑا آل محمد کا, اہل بیت کا, علی اولاد علی, حسین اولاد حسین کا عالم اسلام احسان مانے یا نہ مانے, مگر اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ آج قرآن انہیں کی بدولت ہے موجود. کسی چیز میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر حسین سر کٹا کے نوکے نیزہ سے قرآن نہ پڑھ دیتے تو 100% تبدیلی ہوتی. یہ جو زندگی میں بدلوانا چاہ رہے ہو رسول کی, وہ بات میں نہ بدل, پوری طاقت لگا دی, مگر نہیں بدلا. ادھر قرآن کی بقا دلیل ہے, قرآن کا وجود دلیل ہے کہ اہل بیت موجود ہے, محافظان قرآن موجود. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. جب سر نیزہ کٹا ہوا سر سوار تھا اس وقت حسین تلاوت فرما رہے ہیں, اور تلاوت کی سورہ کی افا حسبت انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم اصحاب کہف و رقیم کو ہماری عجیب و غریب نشانیاں سمجھتے ہو؟ یہ تلاوت سورہ کہف سے اس آیت کی تلاوت. تو ایک صحابی نے پکار کے کہا نہیں فرزند رسول, اسے ہٹاؤ یہاں سے, ابو ہریرہ کا میدان چھوڑ دیں. دیکھ رہے آپ, زید ابن ارقم سینئر صحابی نوکے نیزہ سے تلاوت قرآن سن کر کہتا ہے اس کٹے ہوئے سر نے جو قرآن پڑھا ہے وہ تو زندہ قاری بھی نہیں پڑھ پاتے. دو باتیں بتانا چاہتا ہوں, چھوٹی سی روایت تاکہ آپ گریہ فرما لیں. کٹے ہوئے سر کو تلاوت کرتے ہوئے سن کر تماشائیوں کے مجمع سے ایک شخص آگے بڑھا اور جگہ اس کٹے ہوئے سر کا وارث کون ہے, کس کا رشتہ دار ہے یہ؟
شیور نے اشارہ کیا وہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں نا اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں خاندان کا اور کمر میں لنگے وہ ہے کہ صاحب سر کا وارث. وہ آگے بڑھا. دیکھیے شہادتیں آپ سب سن چکے. 2 مہینے اور 2 دن ہو رہے ہیں ایام ازاں کو. چند ایام باقی، چند دن باقی. بڑے بڑے ذاکرین سے ماشاءاللہ خطیبوں سے اشروں میں آپ نے سنا، اپنے اپنے وطن آزادانیوں میں گئے، سارے مصائب سنے. میں آپ کو وہ مصائب سنا رہا ہوں جو شاید آپ نے نہ سنا. شہادتیں سنی. اہل بیت کے انصار، اعزاء، اقربا اور اولادوں کو شہید ہوتے ہوئے آپ نے علماء و ذاکرین کی زبانی سنا. مگر یہاں دیکھیے تماشائیوں کی بھیڑ سے ایک شخص نکل کے آیا اور وہ یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ وارث ہے، انہیں آ کے کہا کہ تم کو تمہارے کیے کی سزا مل گئی نا. آل محمد کے دل پر یہ اتنا بڑا زخم تھا. سید سجاد نے کہا کیا ہوا؟ کہ تم نے ہمارے خلیفہ پر خراج کیا تھا نا، حملہ کیا تھا نا، احتجاج کیا تھا نا. وہ لفظیں تو میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا جو اس نے بیان کی. اس نے بس اتنا بیان کیا کہ اب تمہارا کوئی باقی رہا، تم نے جو اقدار کیا تھا اس کی سزا ملی، کوئی مرد تم میں باقی ہے، خیمے جلا دیے گئے. اور معاذ اللہ ایک لفظ اور کہا، توبہ توبہ الیاذ باللہ، کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا. یہ لفظ ذلیل کیسی سنا؟ تو سید سجاد نے کہا ادھر آ، قرآن پڑھا ہے تو نے؟ تو نہیں پڑھا، میں قرآن کا حافظ ہوں. اب دیکھو 2 ہے سامنے، ایک حافظ ایک محافظ. ایک حافظ اور ایک محافظ. حافظ سوال کر رہا ہے کہ تم کون ہو، اور محافظ پوچھ رہا ہے قرآن پڑھا ہے تو نے؟ کہا کیوں نہیں پڑھا، مجھے تو پورا قرآن یاد ہے. کہا تو نے سورہ احزاب 33ویں سورہ کی 33ویں آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہتا ہے اس سے تمہارا کیا مطلب، یہ تو اہل بیت کے حق میں ہے. اچھا تم قیدی، تم ذلت میں گرفتار، تمہاری بیویاں بے ردا، پشت دونوں سے زخمی، کانوں کی لبوں سے خون جاری، ہاتھ مسے گردن سے بدلے ہوئے. اب یہ سننا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، آل محمد کے لیے علی اکبر جیسے شفیع رسول کا لاشا اٹھانا آسان ہے، مگر یہ صورتحال کمال. پھر آپ نے فرمایا یہ بتا تو نے سورہ رات 13واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آخری آیت پڑھی ہے، قل کفی باللہ شہیدا. کہاں اس سے تمہارا کیا مطلب، وہ تو میرے مولا علی کی شان میں. آگے بڑھو. 42واں سورہ سورہ شورا، تو نے آئے مودت پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہا مگر وہ تو فاطمہ زہرا ان کی اولاد اور ان کے گھر والوں کے بارے میں. یہ بتا اس قیدی قافلے پر اپنے لفظوں سے وار کرنے والے تو نے آئے مباہلہ پڑھی ہے کہ یہ قیدی عجیب باتیں کر رہا ہے، جو آیت پڑھ رہا ہے وہ اہل بیت کے شاہوانی آیت پڑھ رہا ہے. ارے مباہلے میں تو محمد علی کو لے گئے تھے، فاطمہ کو لے گئے تھے، حسن کو لے گئے تھے، حسین کو لے گئے تھے، یہ تو سب اہل بیت کی باتیں کر رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کے مقید امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اور میں کون ہوں.
العابدین ہو، تم زین العابدین ہو، غلط پڑے پیغمبر اماموں تک سے دنیا کے ذہنوں کو ہٹا دیتا ہے. ہم اور آپ تو کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں زین العابدین ہوں. کہا مولا یہ بتائیے آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ہے، پاؤں میں بھیڑیاں کیوں ہے، گلے میں خاردار تو کیا ہے، اور یہ کمر میں لگا کیوں ہے؟ آوازیں روک لو عزیزو، ایک لفظ کہنا ہے، اگر آپ رو لیں تو رو لیں، میرے مسائل کا اپنا فریضہ ختم ہو جائے گا. جب اس نے کہا آپ کے ہاتھوں میں یہ سنگین ہتھکڑیاں، یہ بھاری بیڑیاں، یہ گلے میں اتنا بڑا پاؤں، یہ کمر میں لنگا ہے، یہ ایسا آپ کے ساتھ، تو سید سجاد نے کہا نانا کے صحابی، میرے بابا کے چاہنے والے، میری طرف نہ دے، ذرا ناکوں پہ دے، ناکوں کے اوپر دے. کچھا دیکھو کہ وہ جو بیویاں بیٹھی ہے نا ان میں کوئی فاطمہ کی بیٹی ہے، کوئی علی کی بہو ہے، کوئی نبی کی بہو ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اس بوڑھے صحابی نے اپنا سر پیٹا، اپنا سر و سینہ پیٹا اور پیٹنے کے بعد مدینے کا رخ کیا. یا رسول اللہ اس منظر دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں پھوٹ جاتی، میں اندھا ہو جاتا. ارے میرے مولا نے کہا اے صحابی ایسی دعا نہ کر. کہا نہیں مولا شیطانیوں کو میری نہ دیکھوں. کہا تو خالی دیکھ کر دعا کرنے پر تیار ہو گیا اپنے لیے. ارے مجھے دیکھ مجھے، میں نے چادریں اترتے دیکھی ہیں، میں نے برے لگتے دیکھے، میں نے سکینہ کے تماچے دیا بدیا، گلی بگلی شہر بشہر میں نے ندائیں سنی ہے. یہ اہل بیت ہے، ان کا تماشا دیکھو. سیالم الذین سربیاہ القلب ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. رب کریم حضرت حجت کے ظہور کو تاجیل فرما. ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھ. براج کرام کی حفاظت فرما. طول حیات سے ان کو نواز. عطابات عالیات مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جتنے عزادار جہاں کہیں بھی ہے ان کی حفاظت فرما. پروردگار ہماری قوم کے نونیانوں کو، نوجوانوں کو خاص کر چاہے وہ بیٹیاں ہو یا بیٹے، معبود ان کو خالص اسلامی، ایمانی اور اہل بیت کا مکمل محب بنا دے. ہمیں رزق معرفت اہل بیت عطا فرما. اپنے فرائض کو انجام دہی کا سلیقہ ہمیں عنایت فرما. ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جوان اہل بیت علیہ السلام نے اعلیٰ مقام کرامت فرما. ہم کو دولت علم سے نواز دے، ہمیں دولت شعور سے نواز دے. پروردگار ہماری سماعتوں میں کیفیتیں پیدا کر دے اور ہمیں جذبہ دے ہم سچی باتیں سننے کے عادی ہوں. حق پر، ایمان پر اور تقوی پر اور طہارت پر عمل پیرا ہم تیری بارگاہ میں اور تیری رضا کے مطابق عمل کر کے تیرے دربار میں آنے کے لائق ہو سکے اور تیرے ولی آخر کی نصرت کے لائق ہو سکے. آخر دعوانا الحمدللہ.